السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران کے پاس اس قسم کا ہتھیاروں کا، میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے، ایون کہ ان کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے، اور ایران اس قسم کا رد عمل دے گا کہ نہ صرف یہ جو اتحادی بن کے بیٹھے ہیں بڑے خفیہ انداز میں عرب ممالک، بلکہ اسرائیل اور امریکہ چونک جائیں گے، معافیاں مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، پاؤں پڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایران کا اس قسم کا خوفناک قسم کا رد عمل آئے گا۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آج جو کام کیا ہے ایران نے، اس نے پورا عرب خطہ ہلا دیا ہے۔ وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے، وہاں پر پینک ہے، کیوس ہے، کرائسس ہے، افراتفری ہے، لوگ بیچارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، فلائٹیں کینسل ہو چکی ہیں، ان کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر چکی ہیں، تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں۔ ایران نے ایسا حملہ کیا۔ اب جو ایران کی جانب سے رد عمل آیا ہے، اس کے بعد یو اے ای، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 2، ایران نے جو حملہ کیا اس میں نیتن یاہو کی کیا اطلاعات ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ اپڈیٹس ہیں میرے پاس۔ نمبر 3، روس کے صدر کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اس کے اندر اس نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ پاؤں پڑ گیا ہے، معافیا مانگ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو عرب خطے کی صورتحال ہے، عرب ممالک کی صورتحال ہے، لیکن اس میں صرف ایک ملک یا ایک ریاست ٹارگٹ نہیں بنی، بلکہ ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور باقاعدہ یہ حکمت عملی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک باقاعدہ پلان کے تحت ایران نے عرب ممالک کو ٹارگٹ کیا، عرب ممالک کو نشانہ بنایا۔ اس کے اندر بڑا واضح طور پر ایک حکمت عملی چھپی ہوئی تھی جو اب نظر آ رہی ہے۔ ایران کو پتا تھا کہ ایران کے اوپر جو حملے کیے جائیں گے وہ انہی فوجی بیسس سے، فوجی اڈوں سے حملے کیے جائیں گے، تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کو نیوٹرل کرنا، اور اس سے 2 فائدے ہوں گے، نیوٹرل بھی ہو جائیں گے، اور یہ جو عرب ممالک اندر سے جو سپورٹ کرتے ہیں، خفیہ قسم کی حمایت کرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو بھی پیغام مل جائے گا۔ تو یہ ایران نے سب سے پہلے کام کیا۔ پھر اس نے یہاں پر جو حملہ کیا اس کے بعد پینک پھیل گئی۔ اب سعودی عرب کی آئل ریفائنری کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ جو حملہ کیا گیا اس میں سعودی عرب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اور ابھی سعودی عرب کے اندر اور عرب ممالک کے اندر کچھ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں۔ موساد جو کہ ان کی خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی، اس کے وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے، وہاں پر وہ کاروائیاں کرنا چاہ رہے تھے، کاروائیوں کے لیے وہاں پر موجود تھے، بم دھماکے کرنے کے لیے، اور ایسے صورتحال پیدا کرتے کہ پورا عرب خطہ جو ہے ڈسٹیبل ہو جاتا، اس کا الزام ایران کے اوپر لگ جاتا، اور یہ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے چال چلی جا رہی، گیم کھیلی جا رہی اسرائیل کی جانب سے، ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے۔ وہاں پر اس نے اپنے اسرائیلی ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کیا گیا، آئل ریفائنری کے بعد جو ہے یہ کویت کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اور کویت کا بھی بہت سارا جو اہم ترین علاقہ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یو اے ای کے اوپر حملہ کیا گیا، اور یو اے ای کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے، پوری صورتحال سے آگاہ کیا ہے، واضح کیا ہے، دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ ایک تو ہم بالکل تیار ہیں اپنے دفاع کے لیے، ہمارے پاس بڑی صلاحیت موجود ہے، اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ کوئی پینک ہونے کی اس حوالے سے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، پبلک کر رہے ہیں، جس میں شیخ زاید ال نہیان ان کے صدر، یو اے ای کے اندر ان کے بیٹے حمدان، یو اے ای کے اندر شاپنگ مالز کے اندر چہل قدمی کرتے، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، شاپنگ کرتے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، کہ جس طرح سے بڑا پرسکون ماحول ہے، معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے، حالات بڑے ٹینس ہیں، خراب ہیں۔ یو اے ای کے اندر بھی، عرب ممالک کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر، قطر کے اندر، کویت کے اندر، عمان کے اندر، بحرین کے اندر حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک اور اہم ترین خبر، یہ آئے تھے اصل میں ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے، کہ ہم ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کریں گے، ایران کا تختہ الٹیں گے، اور ایران کے اندر اپنی مرضی کی گورنمنٹ بٹھا دیں گے، اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ تختہ الٹنے کے بجائے، تختہ جانے کے بجائے، بحرین کے اندر ایک لہر چل پڑی ہے، اور بحرین کے اندر باقاعدہ طور پر رجیم چینج آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ بحرین میں تختہ الٹ دیا جائے، اور وہاں پر جو شیعہ پبلک ہے وہاں پر 70% 80% باقی سنی عوام ہے، سنی لوگ ہیں،
تو وہاں پر بھی ایک رجیم چینج آپریشن کے خطرات موجود ہیں. آلریڈی وہاں پر عرب ممالک میں کرفیو کی صورتحال ہے، کرفیو کا ماحول ہے، کیونکہ پینک سچویشن. تمام کے تمام اس وقت ایئرپورٹس، ان کے بڑے بڑے شاپنگ مالز، ان کے بڑے بڑے پلازے، ان کی بڑی بڑی مارکیٹس، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انویسٹمنٹ اربوں کی، وہ سب دوڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کسی طرح سے ان ممالک سے، خاص طور پر UAE سے اور قطر سے، کویت سے، عمان سے. اور امریکہ نے بھی اس حوالے سے وارننگ جاری کر دی ہے اپنے شہریوں کو. اب یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے کس طریقے سے ان ممالک کو بھی پھنسا دیا، اسرائیل کو بھی پھنسا دیا اور خود بھی پھنس گیا ایران کے اوپر حملہ کر کے. امریکہ یہ وارننگ دے رہا ہے عرب ممالک کو کہ جہاں ہمارے امریکی شہری موجود ہیں، امریکی لوگ موجود ہیں، وہ وہاں سے نکلیں فوراً، جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلیں، وہاں سے اپنے آپ کو نکالیں، کیونکہ اب یہ پھنس گئے ہیں. اب فلائٹیں بھی وہاں پر نہیں ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسے تیسے بھی کر کے بائی روڈ نکلیں، کمرشل فلائٹ پکڑیں، کچھ پکڑیں. امریکی شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے بڑے پرسائز انداز میں، اسی طرح سے جس طرح سے آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کیا گیا، آیت اللہ کو، بالکل اسی طریقے سے ایران جو ہے جواباً ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، امریکی شہریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، امریکی فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلیں عرب ممالک سے. یہ صورتحال، یہ پینک پھیلا چکا ہے. دوسرا، ایران نے جو اسرائیل کے اوپر حملے ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً کچھ 400 سے 500 میزائل حملے کر چکا ہے، عرب ممالک کے اوپر بھی، اسرائیل کے اوپر بھی. اور تھوڑے بہت آدھے کے قریب میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، ہوا میں تباہ کر دیتا ہے، لیکن باقی جا کے علاقوں کے اندر گر رہے ہیں، باقی جا کے ممالک کے اندر گر رہے ہیں، شہروں کے اندر گر رہے ہیں. اور وہاں پر صورتحال بڑی ہی خطرناک اور خوفناک ہو چکی ہے. جو مناظر آ رہے ہیں سامنے، جو سین نظر آ رہا ہے سامنے، اس پہ تباہی اور بربادی اسرائیل کے اندر، عرب ممالک کے اندر بڑی واضح نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر. اور یہ کس کی کارستانی؟ امریکہ کی کارستانی. امریکہ اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. ولادیمیر پوٹن روسی صدر نے باقاعدہ ٹویٹ کے کہ امریکی صدر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، معافیاں مانگ رہا ہے، پاؤں پڑ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں پھنس گیا اور نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. یہاں سے کیسے نکلا جائے، یہاں سے کیسے جان چھڑائی جائے، اس کو صبر نہیں آ رہی، پوری طرح سے چاک ہو گیا. اسرائیل نے پھنسا دیے، یہ خود پھنس گیا. اب بھگتے اس کام کو، بھگتے اس جنگ کو. وہ بورڈ آف پیس بنا کے، امن و امان کی بات کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، بورڈ آف پیس میں سے نکلا کیا ہے؟ پیس کے نام کے اوپر سب کچھ کر رہا تھا، اس میں سے نکلی جنگیں ہیں. تو یہ اسرائیل اور امریکہ نے کام کیا ہے.